الرحمن الرحیم وبہ نستعین انہ خیر ناصر و معین وصلی اللہ علی محمد و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم. ثم انه لا ریب فی ثبوت الوضع الخاص والموضوع له الخاص كوضع الاعلام وكذا الوضع العام والموضوع له العام كوضع اسماء الاجناس. واما الوضع العام والموضوع له الخاص فقد توهم انه وضع الحروف وما الحق بها من الاسماء كما توهم ايضا ان المستعمل فيها خاص مع كون الموضوع له كالوضع عاما. الحمدللہ ہماری گفتگو کفایہ میں مقدمے کے امر ثانی میں ہے. گزشتہ جلسے میں وضع کے معنی کو بیان کیا اور وضع کی دو تقسیمات کو اجمالی طریقے سے ذکر کیا کہ ایک وضع تعینی اور ایک وضع تعینی، اور دوسری تقسیم خود معنی متصور جو ہے اس کے اعتبار سے عرض کی کہ عقلی طور پر 4 احتمالات ہیں کہ ان میں سے 3 احتمال ممکن ہیں اور چوتھا احتمال محال ہے کہ وضع عام موضوع لا عام، وضع خاص موضوع لا خاص، وضع عام موضوع لا خاص، کہ یہ 3 احتمالات یا 3 صورتیں ممکن ہیں. اما وضع خاص اور موضوع لا عام یہ ممتنع ہے مرحوم خون کے مطابق. اچھا، اب آتے ہیں مرحلہ وقوع کی طرف کہ ان میں سے کون سے اقسام واقع ہیں. کہتے ہیں کہ 2 پر تو اتفاق ہے، وضع خاص اور موضوع لا خاص. یہ تو واضح سی بات ہے کہ موجود ہے. جیسے اعلام شخصیہ، مختلف چیزوں کے جو آپ نام رکھتے ہیں وہاں پر معنی متصور بھی خاص ہے اور اسی معنی متصور کے لیے آپ ایک لفظ کو وضع کرتے ہیں، وضع خاص موضوع لا خاص. کذالک اسی طریقے سے وضع عام اور موضوع لا عام وہ بھی بالکل ممکن ہے کہ عام معنی کو تصور کرتے ہیں اور اسی عام معنی کے لیے لفظ کو بھی وضع کرتے ہیں، جیسے اسماء اجناس وغیرہ ایسے ہیں. اچھا، اب آ جاتی ہے تیسری قسم. آیا یہ تیسری قسم ممکن ہے؟ وہ تو ٹھیک ہے، لیکن واقع بھی ہے یا نہیں؟ وضع عام اور موضوع لا خاص. مرحوم آخوند فرماتے ہیں کہ یہاں پر بعض حضرات کا ماننا ہے کہ یہ واقع بھی ہے. درست ہے کہ ظاہراً ابتداً جو اس بات کی طرف گیا ہے محقق میر سید شریف جرجانی کہ بہت بڑی انصافاً اہل سنت کے اندر پڑھی لکھی شخصیت ہے، بہت پڑھا لکھا بندہ ہے، اس کے بہت سارے آثار ہیں. ان کا نظریہ یہ ہے کہ بعد میں اور بھی بہت سارے بزرگان نے تقریباً مشہور نے اسی نظریے کو قبول کیا ہے. مرحوم آخوند اس کو رد کرتے ہیں کہ نہ، ہمارے اعتبار سے یہ بات درست نہیں ہے. اور یہ بحث معانی حروف کے عنوان سے بھی مطرح ہے کہ حروف کی جو معانی ہیں وہ کیا ہیں. بعد میں مفصل محققین کے درمیان یہ گفتگو ہوئی اور آخوند کی یہاں پر پہلے مرحلے میں ہماری یہی کوشش ہے کہ آخوند کی نظر کو اچھے طریقے سے سمجھیں کہ آخوند کیا کہنا چاہتے ہیں. آخوند کہتے ہیں یہ جو مشہور ہے کہ حروف میں وضع عام اور موضوع لا خاص، یہ غلط ہے، بلکہ حروف میں بھی وضع عام اور موضوع لا عام ہے. تیسری قسم عقلاً ممکن ہے لیکن واقع نہیں ہے. جو یہ لوگ مثال دیتے ہیں حروف کی اور وہ اسماء کے جو معانی حروف رکھتے ہیں
جیسے اسماء اشارات وغیرہ، خوب ان کے اندر بھی وعظ عام اور موضوع لہ عام ہے. درست ہے. یہ آخوند کی نظر ہے کہ اس بات کو سمجھنے کے لیے مجبور ہوں مقدماتی طور پر 2-3 باتیں آپ کی خدمت میں عرض کروں، تاکہ آخوند کی عبارت، آخوند کے بیانات ہمارے لیے بالکل روشن ہو جائیں. انشاءاللہ ان پر توجہ کریں، مطلب بالکل روشن ہو جائے گا. مطلب اول، جب آپ کسی بھی لفظ کو معنی کے لیے وضع کرتے ہیں تو ایک اعتبار سے 4 مرحلے ہیں. دقت کیجیے گا، کتنے مرحلے ہیں؟ 4. پہلا مرحلہ واز. واز سے مراد وہی معنی متصور، نہ ابھی موضوع لا نہیں کہہ رہا میں، پہلے جو آپ معنی کو تصور کرتے ہیں پھر اس معنی کے لیے لفظ کو وضع کرتے ہیں نا. ابھی میں صرف اس مرحلے کو ذکر کر رہا ہوں، معنی کے تصور کا مرحلہ. جیسے آپ کہہ رہے تھے نا وضع عام موضوع لا خاص، تو وضع یعنی آپ کا معنی کو تصور کرنا. درست ہے. دوسرا معنی ہم نے وضع کا یہ ذکر کیا تھا، یاد ہوگا آپ کو، کل ذکر کیا تھا. ایک مرحلہ یہ ہے کہ جب بھی آپ کسی معنی کے لیے لفظ کو وضع کرتے ہیں پہلے معنی کو تصور کرتے ہیں. اس مرحلے کو ہم نام دے رہے ہیں وضع کا. دوسرا مرحلہ اس معنی کے لیے لفظ کو وضع کرتے ہیں کہ یہاں پر اس معنی کو کہتے ہیں موضوع لہ. معنی کو تصور کیا، دوسرے مرحلے میں اس معنی کے لیے لفظ کو وضع کیا، یہ مرحلہ ہوا موضوع لہ. ایک تیسرا مرحلہ ہے اس کے بعد. وہ تیسرا مرحلہ یہ ہے کہ آپ لفظ کو ایک معنی میں استعمال کرتے ہیں. موضوع لہ کے بعد مرحلہ ہے مستعمل فی. درست ہے. یہ تیسرا مرحلہ ہے. درست ہے. یہ تیسرا مرحلہ ہے مستعمل فی. 3. چوتھا مرحلہ وہ استعمال جو آپ کر رہے ہیں استعمال. سر تو من البصرۃ الی الکوفہ. یہ ایک خاص معنی میں من کو میں یہاں پر استعمال کر رہا ہوں. درست ہے. یہ استعمال. درست. یہ 4 مرحلے ہو گئے. ان 4 مرحلوں کو دقیق طریقے سے اپنے ہاتھ میں رکھیے گا، کام ہے ان میں. بس ایک معنی متصور جسے کہتے ہیں واز، دوسرا مرحلہ موضوع لہ، تیسرا مرحلہ مستعمل فی، چوتھا مرحلہ استعمال. ایک نقطہ یہ سائڈ پہ رکھیں. خوب. دوسرا نقطہ، آپ فلسفے میں پڑھتے ہیں جوہر اور عرض کی تعریف. درست ہے. جوہر کسے کہتے ہیں؟ ماہیت اذا وجدت فی الخارج وجدت لا فی الموضوع. جوہر کسی موضوع میں نہیں ہوتا. عرض ماہیت اذا وجدت فی الخارج وجدت فی الموضوع. عرض وہ ماہیت ہے جب خارج میں موجود ہو تو کسی موضوع میں ہے. جیسے تمام اعراض. درست ہے. رنگ ہمارے یہاں مشہور مثال، رنگ موضوع میں. درست ہے. یہ عرض کی تعریف کہ یہ بھی استعمال کیا ہے آخوند نے اس کو اپنی بحث میں، لہذا تھوڑی آپ کی یادآوری کے لیے. تیسرا نقطہ کہ یہ بھی ابتداً سمجھنا ضروری ہے. جزئی کی 2 قسمیں ہیں یا 2 اطلاق ہیں، جزئی حقیقی اور جزئی اضافی. جزئی حقیقی یعنی وہ مفہوم کہ جو ایک سے زیادہ چیزوں پر صادق آنے کی صلاحیت نہیں رکھتا، اسے کہتے ہیں جزئی حقیقی. منطق میں پڑھ چکے آپ. جزئی اضافی کلی اخص من النوع، ایک لحاظ سے کہ صرف بھی کہتے ہیں. یا جزئی اضافی یعنی اپنے اوپر ایک عام مفہوم رکھتی ہو، اس کی نسبت سے خاص ہے. مثلا انسان حیوان کی نسبت سے جزئی ہے،
حیوان جسم نامی کی نسبت سے جزئی ہے، تو جزئی اضافی ہو سکتا ہے، خود کلی ہو سکتا ہے کہ خود جزئی حقیقی ہو، جیسے زید انسان کی نسبت سے۔ یہ تیسرا مقدمہ کہ دیکھیے اس کو بھی استعمال کیا ہے انہوں نے مجبور ہو۔ ایک اور چوتھا نقطہ کہ اس کے بعد آخون کی بات کو شروع کریں، وہ یہ ہے کہ آقا جو آپ کے ذہن میں تصور ہے، جو صورت ذہنیہ ہے آپ کی، وہ ایک لحاظ سے کلی ہے، ایک لحاظ سے جزئی ہے۔ دقت کیجیے گا، یہ نقطہ سمجھنے والا ہے۔ ایک لحاظ سے کلی ہے، ایک لحاظ سے جزئی ہے۔ مثلا مفہوم انسان آپ کے ذہن میں ہے، ایک لحاظ سے کلی ہے کہ بہت سارے مصادیق پر، بہت سارے افراد پر یہ مفہوم صادق آ سکتا ہے، خوب کلی ہے۔ اما اس اعتبار سے کہ ایک صورت ذہنیہ ہے جو آپ کے نفس کے ساتھ قائم ہے، اس اعتبار سے کہ ایک صورت ذہنیہ ہے جو آپ کے نفس کے ساتھ قائم ہے، امر جزئی ہے۔ روشن ہوا؟ نہ روشن نہیں ہوا، تھوڑی وضاحت کروں۔ خب فلسفے میں ایک قانون ہے، بیان کرتے ہیں الشیء ما لم یتشخص لم یوجد۔ جب تک ایک شے تشخص پیدا نہ کرے تب تک موجود نہیں ہوتی۔ جو بھی شے موجود ہوتی ہے وہ متشخص ہے، تشخص ہے اس میں، درست ہے؟ تو جو صور ذہنیہ ہے، ایک لحاظ سے یہ صور ذہنیہ ہے، ایک لحاظ سے موجودات خارجیہ میں سے ایک موجود خارجی ہے نا، تھوڑا اور مشکل ہو گیا بھائی۔ صورت ذہنیہ آپ اس کو کہتے ہیں جب اس مفہوم کو اس کے افراد کی نسبت سے آپ نسبت سنجی کریں، وہاں پر یہ صور ذہنیہ ہے، درست ہے؟ اس مفہوم انسان کو اس کے افراد کے لحاظ سے دیکھا جائے، زید، عمر، بکر، خالد وغیرہ، یہ وہ ان تمام کی نسبت سے آپ اس کو دیکھیں، تب یہ کہلاتا ہے صور ذہنیہ، صورت ذہنیہ یا وجود ذہنی۔ اصلاً وجود ذہنی اس مقایسے کی وجہ سے وجود میں آتا ہے۔ مثلاً میں کہتا ہوں کہ حرارت جو میرے ذہن میں تصور ہے، جب اس کو میں حرارت خارجی کے ساتھ نسبت دیتا ہوں تب میں اس کو کہتا ہوں یہ ذہنی ہے، وہ خارجی ہے۔ اما اسی ذہنی صورت کو اس عنوان سے کہ آپ کے اوصاف میں سے ایک صفت ہے، اس اعتبار سے دیکھا جائے موجود خارجی ہے۔ آپ کے اوصاف میں سے ایک صفت ہے، آپ کے عوارض میں سے ایک عارض ہے، خب اس اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو ایک موجود خارجی ہے۔ موجود خارجی ہے یعنی متشخص ہے، متشخص ہے یعنی جزئی ہے۔ روشن ہے مطلب؟ بھائی آپ کے یعنی جو صورت ذہنیہ ہے وہ آپ کے ذہن کے ساتھ قائم ہے یا نہیں ہے؟ اس کو اس عنوان سے دیکھیں کہ مثلا آپ کے عوارض میں سے ایک عارض ہے، جیسے مثلا رنگ ہے، آپ کے بدن پر ایک خاص رنگ ہے، خوب آپ کے عوارض میں سے ایک عارض ہے۔ اس عنوان سے دیکھا جائے تو موجود خارجی ہے نا، اس عنوان سے دیکھا جائے تو یہ موجود ذہنی نہیں ہے، موجود خارجی ہے۔ جیسے مثلا انسان کے بدن کے مختلف اوصاف ہیں، وہ اس کے بدن کے ساتھ قائم ہے نا، جب اس کے بدن کے ساتھ قائم ہے تو عالم خارج میں سے ایک موجود خارجی ہے۔ اس عنوان سے کہتے ہیں، اس کو کہتے ہیں خارجیت عامہ، یعنی موجود مساوک خارجیت ہے، وجود ذہنی مقایسے کی وجہ سے ہے نہ، مقایسہ نہ ہو بلکہ اسی موجود کے اوصاف کے طور پر دیکھیں یہ خود موجود خارجی ہے۔ لہذا فلسفے میں کہتے ہیں کہ وجود ذہنی من جہتن وجود خارجی ہے، بھلے کیونکہ آپ موجودات خارجیہ میں سے ہیں، لہذا آپ کی جتنی بھی اوصاف ہیں وہ موجودات وہ بھی خارجی چیز ہے، ایک عرض ہے نا جو آپ کے وجود کے ساتھ قائم ہے۔ خوب جب موجود خارجی ہوا تو متشخص ہے، متشخص ہے تو جزئی ہے۔
اس طرح کہہ سکتے ہیں کہ اس صورت میں تو پھر کوئی موجود ذہنی ہے ہی نہیں، سب خارج۔ اس عنوان سے دیکھا جائے کوئی موجود ذہنی نہیں ہے، اس عنوان سے دیکھا جائے، اسی لیے کہتے ہیں کہ جو بھی موجود ہے وہ مساوک خارجیت ہے۔ نہیں ہو سکتا کائنات میں موجود ہو لیکن خارجی نہ ہو اصلاً، اسی لیے اس کو کہتے ہیں خارجیت عامہ۔ تمام موجودات اگر موجود ہے تو خارجی ہے۔ ذہنی دوسرے اعتبار سے اس کو دیکھتے، وہاں پر یہ لحاظ نہیں کرتا کہ میرے اوصاف میں سے ایک صفت ہے، نہ، وہاں پر صرف مفہوم پر نگاہ ہے اور ایک شے خارجی سے نسبت سنجی کر رہا ہوں۔ یہ نقطہ سمجھنے والا ہے اور اس نقطے کے ساتھ کام ہے مجھے، درست ہے؟ نقطہ روشن ہوا کسی حد تک؟ درست ہے؟ اچھا، صورت خارجیہ کو جب، صورت ذہنیہ کو جب خارج کے ساتھ نسبت دیں گے تب جا کر کے وہ موجود خارجی بنے گی نا، ویسے تو نہیں بنے گی نا۔ نہ، موجود خارجی تو ہے موجود۔ دیکھیں اس کو دو طریقوں سے آپ دیکھ سکتے ہیں۔ جو آپ کے ذہن میں صورت ہے نا، آگ کی صورت جو آپ کے ذہن میں، اس کو دو طریقوں سے دیکھتے ہیں۔ ایک یہ کہ یہ ایک عرض ہے جو ایک اپنے موضوع کے ساتھ قائم ہے۔ موضوع اس کا کیا ہے؟ آپ کا نفس، اس کے لیے ایک عرض ہے، اس کے ساتھ قائم ہے۔ ایک نگاہ یہ ہے، درست ہے؟ اس کو اس عنوان سے دیکھتے ہیں کہ عرض ہے جو اپنے موضوع کے ساتھ قائم ہے، اس اعتبار سے موجود خارجی ہے۔ آپ موجودات خارجیہ میں سے ایک موجود ہے، موضوع ہے، آپ کے ساتھ یہ عرض قائم ہے، اس عنوان میں موجود خارجی ہے۔ اما وجود ذہنی کس عنوان سے دیکھتے ہیں؟ اس عنوان سے نہیں دیکھتے کہ میں ایک موضوع ہوں جس کی ایک یہ صفت ہے یا جس کے لیے یہ ایک عرض ہے، نہ، وہاں پر صرف ہم نگاہ مفہوم پر کرتے ہیں اور اس مفہوم کو، اس ماہیت کو ایک ماہیت خارجی کے ساتھ مقایسہ کرتا ہوں میں۔ آگ جو خارج میں جل رہی ہے اس کے ساتھ اس کا میں مقایسہ کر رہا ہوں کہ بابا جو میرے ذہن میں ایک مفہوم آگ ہے، صورت آگ ہے، اس کو میں اس آگ خارجی کے ساتھ نسبت سنجی کر رہا ہوں۔ اس صورت میں کہتے ہیں وجود ذہنی بنتا ہے۔ لہذا وجود ذہنی ایک اعتبار سے وجود قیاسی ہے۔ قیاسی ہے یعنی نسبت سنجی کی وجہ سے آتا ہے، درست؟ خود یہ عقل انسانی خداوند متعال نے جو بنائی ہے، اس کے اندر بہت زیادہ قوت ہے آغا۔ ایک شے کو مختلف لحاظوں سے لحاظ کرے، یہاں پر دو لحاظوں سے حد عقل لحاظ کرے۔ ایک مرتبہ صرف مفہوم کے عنوان سے دیکھ رہا، دوسری مرتبہ مفہوم کے عنوان سے نہیں دیکھ رہا، بلکہ میں خود جوہر ہوں، میرے عوارض میں سے ایک عارض ہے، اس عنوان سے دیکھ رہا ہوں، درست ہے؟ یہ چوتھا مقدمہ، تمام شد مقدمہ، درست ہے؟ اب آتے مرحوم آخوند کی بات کی طرف۔ خوب، آخوند کیا کہتے ہیں؟ آخوند کہتے ہیں کہ بابا حروف کے معنی کے بارے میں 3 قول ہیں۔ کتنے؟ 3 اقوال نقل کرتے ہیں۔ پہلا قول جو مشہور کا ہے اور محقق میر سید شریف جرجانی کا ہے، وہ کہتے ہیں کہ حروف میں وضع عام ہے اور موضوع لہ خاص ہے۔ وضع عام، موضوع لہ خاص، جسے عام مشہور بھی ہے، درست ہے؟ یہ پہلا قول۔ دوسرا قول ملا تفتازانی کا، سعد الدین تفتازانی، یہ بھی ایک بہت بڑی شخصیت ہے، یہ مطول شرح مختصر اسی کی لکھی ہوئی ہے۔ یہ وہ کہتا ہے کہ حروف میں وضع عام ہے، موضوع لہ بھی عام ہے، لیکن مستعمل فی خاص ہے، درست ہے؟ یہ دوسرا قول۔ تیسرا قول آخوند کا اپنا، آخوند کہتے ہیں وضع عام ہے، موضوع لہ عام ہے، مستعمل فی عام ہے، استعمال خاص ہے، درست ہے؟
یہ آخوند کا قول ہے کہ خصوصیت شؤونات استعمالات میں سے، استعمال کے شؤونات میں سے، طور استعمال کی وجہ سے کہ انشاءاللہ وضاحت آتی ہے. اچھا، آخوند کہتے ہیں کہ بابا یہ جو آپ کا نظریہ ہے نا، جو نقد ابھی ہم کر رہے ہیں، وہ نقد ایسا ہے کہ دونوں قولوں پر ہے. یعنی جو میر سید شریف کا ہے وہ بھی نقد ہو جائے گا، ملا سعد الدین تفتازانی کا جو نظریہ ہے وہ بھی نقد ہو جائے گا. اس کو نقد کرتے ہیں، جو کہتے ہیں موضوع لا عام ہے یا مستعمل فی عام ہے، دونوں کو نقد کر رہے ہیں. درست ہے. وہ کہہ رہا بے بخشید میر سید شریف کہہ رہا موضوع لا خاص ہے، اور ملا سعد الدین تفتازانی کہتا ہے مستعمل فی خاص ہے. اس کو رد کرتے. سوال یہ جو آپ کہہ رہے ہیں، میں مستعمل فی کو بار بار نہیں کہتا کیونکہ اس میں یہ بات وہیں پر بھی خود بخود آ جائے گی، صرف موضوع اللہ کا نام لیتا ہوں تاکہ آپ لوگ مشکل میں نہ پڑیں. مطلب عیناً وہ یہ دونوں میں، لہذا میں صرف نام موضوع اللہ کا لیتا ہوں. مستعمل فی میں بھی ایسے ہی ہے، بار بار نام نہیں لیتا. آخوند کہتے ہیں یہ جو کہتے ہیں آپ کہ موضوع اللہ خاص ہے، اس خصوصیت سے کیا مراد ہے؟ جو آپ کہہ رہے ہیں موضوع اللہ خاص ہے، اس خصوصیت سے مراد کیا ہے؟ آیا خصوصیت سے مراد یہ ہے کہ وہ خاص ہے خارجان، یا خصوصیت سے یہ مراد ہے کہ خاص ہے ذہنان؟ کیا مراد ہے آپ کی؟ جو کہہ رہے ہیں خاص ہے اور اس نقطے کی وجہ سے، اس خصوصیت کی وجہ سے جو آپ کہہ رہے ہیں کہ موضوع اللہ خاص ہو جاتا ہے، اس سے مراد کیا ہے آپ کی؟ یعنی اس خصوصیت کی وجہ سے وہ معنی خارجن خاص ہو جاتا ہے، یا اس خصوصیت کی وجہ سے معنی ذہناً خاص ہوتا ہے؟ توضیح دیتے. خصوصیت کی وجہ سے اگر معنی خارجن خاص بنتا ہو، غلط ہے. مثلا مثال سرت من البصرۃ الی الکوفہ، درست ہے. خوب یہاں پر خاص سے خارجی کیسے بنے گا؟ یہ زید جو اس نقطے سے سیر کر رہا ہے، اس نقطے خاص سے، بصرے کے اس خاص نقطے سے، خوب یہ خصوصیت خارجی ہے. درست ہے. یہ نقطہ خاص، یہ نقطہ اس نقطے سے جو سیر کر رہا ہے، یہ دیکھے خصوصیت خارجی ہے. اللہ دروازہ کہیں، لیکن میرا زور اس پر دقیقاً جس جگہ سے چل رہا ہے، ہاں دقیقاً جس جگہ سے چل رہا ہے. درست ہے. اس میں بھی ایک قدم نہ ادھر نہ ادھر، جس نقطے سے چل رہا ہے وہ. اگر آپ کہتے ہیں اس خصوصیت کی وجہ سے معنی خارجی طور پر ایسے خاص ہوتا ہے، اسے تو آپ بھی نہیں مانتے. مثلا آخوند کہتے ہیں مولا اگر آپ کو کہے سیر من البصرہ، سیر من البصرہ، بصرے سے سیر کرو، اس سے آپ کیا سمجھتے ہیں؟ بصرے کے کسی بھی نقطے سے آپ چلیں امتثال ہو جائے گا. کبھی بھی کوئی ذہن نہیں کہتا کہ جب مولا کہتا ہے سیر من البصرہ وہ نقطہ خارجی خاص مراد ہے نا. انشاء میں تو ابھی تک اس نے سیر نہیں کیا نا، ابھی تو اسے مانگا جا رہا ہے. لہذا خصوصیت خارجی، معنی خارجی اصلاً متصور نہیں، کیونکہ انشاء میں، جیسے ابھی انشاءاللہ آج ہی وہاں پر پہنچیں گے، انشاء میں کسی واقعیت خارجیہ کی خبر تو نہیں دیتے، بلکہ مولا کہتا ہے کہ اس واقعیت کو تحقق دو، ایجاد کرو. ایسے ہے نا. خوب سیر من البصرہ، جہاں پر من استعمال ہو رہا ہے، کوئی یہ خصوصیت جو آپ کہہ رہے ہیں معنی خارجی کے خصوصیت کا باعث نہیں بنتی. اور کوئی انسانی عقل، ذہن، ضمیر مجاز کو
نہیں سمجھتی. اگر بصرے میں اس نقطے سے چلے, دوسرے سے چلے, تیسرے سے چلے, چوتھے سے چلے, پانچویں سے چلے, انسانی ضمیر وہاں پر کوئی مجاز محسوس نہیں کرتا نا. وجدان انسانی اگر بصرے سے وہ چل رہا ہے, ایک اس نقطے سے چل رہا ہے, دوسرا دوسرے نقطے سے, تیسرا تیسرے سے, نہ کہنا کہ صحیح سر من البصرہ کا واقعہ وہ امتثال کر رہا ہے. آخون کہتے ہیں کہ روشن ہے یہ, بالکل آپ بھی سمجھتے ہیں. بس یہ اس خصوصیت جو آپ کہتے ہیں موضوع لا خاص ہے, اس کی وجہ سے خارجن تو مانا خاص نہیں ہوتا. درست ہے. اچھا کہتے ہیں آخون کہتے ہیں کہ یہ ان محققین نے بھی اس نقطے کو درک کیا, سمجھ لیا, اسی لیے وہ گئے کہ بابا ہم جو کہتے ہیں موضوع لا خاص ہے اور جزئی ہے, اس جزئی سے مراد جزئی اضافی ہے. ایسے وہ لوگ بہانہ لے کر آتے, ایسے بہانہ لے کر آتے ہیں کہ اس جزئی سے مراد جزئی اضافی ہے. آخون کہتے ہیں وہ کما ترا, اصلا قابل جواب نہیں, اس کی بات کا کیا جواب دو. خوب مان لیا نا کلی کو, حالت جزئی اضافی کا نام دو, اسے نام دینے سے کیا ہوتا ہے. لہذا آخون کہتے ہیں ان کے دیکھے قابل جواب نہیں, وہ کما ترا, وہی کلی ہے, مان رہے ہو کلی ہے, مان رہے ہو کہ کلی ہے. کہ خوب آخون کہتے ہیں کہ یہاں پر ان کا زیادہ زور بھی نہیں ہے. بس وہ خصوصیت معنی کے خارج میں متخصص ہونے کا باعث نہیں بنتی. اچھا اگر آپ کہیں کہ بابا یہ جو ہم کہتے ہیں موضوع لا خاص, اس موضوع لا خاص کی وجہ سے وہ معنی خاص بنتا ہے ذہناً, نہ کہ خارجاً. کیا بنتا ہے؟ ذہناً خاص بنتا ہے. آخون کہتے ہیں پہلے اس کی تصویر آپ کو دیتے ہیں کہ ذہناً خاص بنتا ہے یعنی کیا, اس کو بیان کرتے پھر اس پر اشکال کرتے. اچھا خاص بنتا ہے ذہناً یعنی ایسے, معنی اسمی ایک معنی مستقل ہے, درست ہے. معنی مثلا اسمی الابتدا ایک معنی اسمی ہے, ایک مستقل معنی جو آپ کے ذہن میں آتا ہے. معنی حرفی جو ہے, ابتدا جو حرفی ہے, سر تو من البصرہ, یہ سر تو من البصرہ, یہ جو معنی حرفی ہے, معنی حرفی ہے یعنی کیا, یعنی یہ فی نفس ہی جدا گانا مستقل نہیں ہے معنی, بلکہ یہ کسی اور معنی کے لیے حالت ہے. وہ جو بصرے سے سیر ہو رہا ہے اس کی یہ ایک حالت ہے. ایسے ہی ہے نا, غیر مستقل تو ایسے ہی ہوگی نا. وہ جو ہم کہہ رہے ہیں معنی ہے غیر مستقل, یعنی جدا گانے طریقے سے آپ اس کو تصور نہیں کر رہے, بلکہ وہ آپ فرض کر رہے ہیں, لحاظ کر رہے ہیں ایک اور معنی کے لیے حالت کے طور پر. بصرے سے سیر, سیر اور بصرے کی ایک حالت, درست ہے. ایسے ہوتا ہے جیسے عرض ہے, عرض اس لیے کہا تھا جیسے عرض ہے کسی غیر کے لیے حالت ہوتی ہے, اسی طریقے سے معنی حرفی بھی عرض کی طرح ہے. معنی اسمی پر گویا کہ ایسے عارض ہوتی ہے. خب یہ معنی ہے غیر مستقل کا معنی آپ لوگ کرتے ہیں. اب آئیں اس کی طرف کہ اگر یہ خصوصیت ذہنی طور پر خاص ہونے کا سبب بنے تو اس پر 3 اشکال ہیں ہمارے. آخون کہتے ہیں کتنے اشکال ہیں؟ 3. پہلا اشکال, آغا جب بھی کسی معنی کو استعمال کرتے ہیں آپ, ظاہر سی بات ہے کہ پہلے اس کا لحاظ کرتے ہیں نا, ذہن میں آپ اس کا لحاظ کریں گے تبھی تو وہ استعمال کر پائیں گے نا, مگر نہ کیسے ہوگا. درست ہے, جب بھی آپ کسی کو استعمال کرتے ہیں آپ لحاظ کرتے ہیں, درست. دوسری طرف سے آپ نے کہا کہ معنی حرفی یعنی جو معنی اسمی کے لیے ایک حالت ہو. کیا کہا آپ نے؟
معنی اسمی کے لیے ایک حالت ہو، گویا کہ جو معنی حرفی ابتدا ہے وہ مرکب ہے دو جزوں سے، ایک ابتدا اور دوسرا یہ کہ یہ حالت للغیر. ایسا ہی تھا نا، معنی غیر مستقل کا معنی یہی کیا، حالت للغیر. گویا کہ معنی حرفی دو چیزوں سے مرکب ہے، ایک یہ کہ وہ معنی جیسے ابتدا، اور دوسرا یہ کہ اس معنی کا لحاظ کیا گیا ہے غیر کے ساتھ، اس لحاظ سے کہ یہ غیر کے لیے حالت ہے. عرض کے طور پر اس کو غیر کے لیے لحاظ کر رہے ہیں، اس اعتبار سے کہ ملحوظ ہے، لحاظ شدہ ہے غیر کے لیے حالت کے طور پر. درست ہے؟ روشن ہوا؟ آخون کہتے ہیں پہلا اشکال ہمارا یہ ہے، اگر معنی حرفی اس میں موضوع لا خاص ہو، لازم آئے گا کہ ایک ہی شے کو دو مرتبہ لحاظ کریں آپ، ایک ہی شے کو دو مرتبہ لحاظ کریں. کیوں؟ اس لیے کہ جب آپ معنی حرفی کو استعمال کرتے ہیں، خوب استعمال کے لیے اس کو لحاظ کرنا پڑتا ہے یا نہیں؟ جب آپ معنی حرفی کو استعمال کریں گے تو استعمال کے لیے آپ کو لحاظ کرنا پڑے گا نا. ایک لحاظ آپ کا استعمال کے لیے، دوسرا لحاظ اس معنی حرفی کے موضوع اللہ کا جز ہے کہ معنی حرفی اس اعتبار سے کہ وہ غیر کے لیے حالت ہے، یہ تو اس کے معنی کا جز تھا نا. دو لحاظ، یعنی جب بھی آپ حرف کو استعمال کریں آپ کو دو لحاظ کرنا پڑیں گے. یہ جیسے سر تو من البصرہ قرار شد کہ یہ من معنی حرفی ہے، ابتدائیت پلس لحاظ، اس کو میں استعمال کر رہا ہوں یعنی اس کو لحاظ کروں. ملحوظ کو جو لحاظ ہے اس کو دوبارہ لحاظ کروں. حالانکہ وجداناً آخون کہتا ہے کہ جب بھی آپ حرف کو استعمال کرتے آپ دو مرتبہ لحاظ تھوڑی کرتے. ممکن ہے کہ ایک لحاظ مغفول عنہ ہو جائے جب استعمال کرتے. نہ اصلا نہیں، اصلا وجداناً بے خود تو مراجع کو نہیں مشکل نہ دارے حالا ایک لحاظ مغفول عنہ ہو جاتا ہے. نہ مغفول عنہ کیسے کثرت استعمال کی وجہ سے نہ دیکھیں مثلا مغفول عنہ بھی اس طریقے سے ہوتا ہے کہ بالاخره دیکھے وہ لحاظ ہوتا ہے، اگرچہ میں اس کی طرف توجہ نہیں کرتا لیکن یہاں پر لحاظ نہیں کرتا. انصاف نہ چیشکالی نہ انصافاً میں خود اپنے وجدان کی طرف جو ملاحظہ کرتا ہوں، ایسے تھوڑی ہے کہ پہلے لحاظ کرتا ہوں پھر اس لحاظ کو لحاظ کرتا ہوں، ایسے نہیں ہے. صرف تو من البصرہ میں واقعاً میں ایک ہی لحاظ کر رہا ہوں، یعنی اس کو تھوڑا سا وجداناً تھوڑا سا انسان اپنے طرف تھوڑا سا متوجہ ہو خود اپنے باطن کی طرف تو واقعاً حقیقت ہے. یہ آخون کی بات واقعاً درست ہے. جب ہم حرف کو استعمال کرتے ہیں ایسے کبھی بھی محسوس نہیں کرتے کہ اس شے کو ہم نے دو مرتبہ لحاظ کیا. بے شک میں اسے غفلت بھی کروں. ایک لحاظ کا بھی تو ذکر نہیں کرتے نا. کس کا؟ مثلا جب میں نے ابتدائیہ ارادہ کرتا ہوں، میں ارادہ ٹھیک ہے لیکن بھلے ارادہ کرتا ہوں تبھی استعمال کرتا ہوں. دوسرا لحاظ مغفول عنہ ہو جاتا نہ مغفول عنہ کا مقصد یہ تھوڑی ہے کہ نہیں ہے. مغفول عنہ کا حالانکہ میں کہتا ہوں کہ نہیں ہے، وجداناً نمی آبم. مثلا جیسے لفظ ہے، میں یہ جو ادا کر رہا ہوں درست ہے کہ یہ لفظ میرے لیے مغفول عنہ ہے، لیکن آپ وجداناً محسوس کرتے ہیں کہ لفظ ہے اگرچہ اس کی طرف توجہ نہیں کرتے. اما لیکن اجمالی طریقے سے لفظ ہے، بالکل ہے، لیکن دوسرا لحاظ بھی اسی طرح اگر ہو تو ہم کہہ رہے ہیں کہ اس طریقے سے نہیں ہے. وجداناً دیکھتے ہیں دو لحاظ حتیٰ اس طریقے سے بھی نہیں ہے دوسرا، یعنی واقعاً ہم اس طریقے سے بھی نہیں دیکھتے. یہ پہلا اشکال. دوسرا اشکال سائیں 2 منٹ. دوسرا اشکال یہ آغا اگر یہ لحاظ ذہنی معنی حرفی کا جز ہو تو آپ کبھی بھی
کسی امر کا امتثال نہیں کر سکتے. سیر من البصرہ اس کا کبھی بھی امتثال نہیں کر سکتے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ جو من البصرہ میں جو من استعمال ہوا ہے خوب یہ مقید ہے لحاظ ذہنی کے ساتھ. خوب المقید بلحاظ ذہنیون خارج میں کبھی بھی متحقق نہیں ہو سکتا. کبھی بھی آپ اس کا امتثال نہیں کر سکتے. کبھی بھی نہیں کر سکتے کیونکہ لحاظ ذہنی کے ساتھ اس معنی حرفی کو مقید آپ نے کر دیا. وہ کبھی بھی خارج میں نہیں آ سکتا مگر یہ کہ آپ کہیں کہ ہم اس کو تجرید کرتے ہیں اور مجازن استعمال کرتے ہیں. یہ بھی خلاف وجدان ہے. یعنی کبھی بھی آپ حقیقی یعنی یہ بالکل کبھی ہے کہ واضح آ کر ایک ایسا حقیقی معنی وضع کرے جو کائنات میں کبھی بھی استعمال نہ ہو سکے. کوئی حکیم آ کر کرے گا ایسے؟ خارجن اس کا وجود ہی نہ ہو ہمیشہ مجازن استعمال ہو. ان چیزیں دیکھیے کبھی ہے بالکل. دوسرا تیسرا خوب آگا یہ جو لحاظ ہے حالت للغیر غیر استقلالی حرف کا یہ لحاظ جو غیر استقلالی ہے اس کو آپ نے معنی حرفی کا جز بنایا. خوب معنی اسمی میں لحاظ استقلالی بھی تو جز ہے. معنی اسمی میں جیسے یہاں پر غیر استقلالیت کو جز معنی حرفی قرار دے رہے وہاں پر ہم کہتے ہیں عیناً یہی اشکال تو پھر معنی اسمی میں بھی آئے گا. یہ خود لحاظ استقلالی. ابھی اس کی مثال یہی ہے اسم ہے حرف ہے اس کی تحلیل کر رہے ہیں. مثال وہی الابتدا معنی اسمی اور ابتدا وہ جو حرفی ہے اس کو تحلیل کر رہے ہیں. مثال یہی ہے. اس کو جو مستقلاً لحاظ کر رہے ہیں. اما یہ لحاظ کیوں وہاں پر کہتے ہیں کہ ابتدا پلس لحاظ غیر استقلالی لحاظ غیر استقلالی معنی حرفی کا جز ہے. آخون کہہ رہے ہیں پھر معنی اسمی میں لحاظ استقلالی معنی اسمی کا جز ہونا چاہیے. کوئی صورت میں پھر ہمیشہ آپ کے پاس کیا ہونا چاہیے کوئی بھی وضع عام موضوع لا عام بنی نہیں سکتا. ہمیشہ خاص ہی ہونا چاہیے. اسماء میں بھی یہ بات کرو پھر. پس آخوند کہتے ہیں اس بات کا نتیجہ یہ نکلا ہمارے ان اشکالات کا نتیجہ یہ نکلا یہ جو کہا جاتا ہے کہ حروف میں وضع عام موضوع لا خاص ہے غلط ہے. اور عیناً یہی سارا بیان مستعمل فی میں بھی آئے گا. اگر مستعمل فی بھی آپ کا خاص ہے اس میں بھی عیناً یہی باتیں آئیں گی جو موضوع اللہ میں ذکر کی. تو پھر آخوند یہ جو ہم کہہ رہے ہیں یہ خاص کہا کہ یہ اس استعمال کی وجہ سے جب آپ ایک خاص نقطے سے نکل رہے ہیں نا خاص نقطے سے نکل رہے ہیں وہاں پر کہہ رہے ہیں صرف من البصرۃ الی الکوفہ اس شؤون استعمال کی وجہ سے خصوصیت آتی ہے. اما وگرنہ معنی کے اعتبار سے جو حرف کا معنی ہے عیناً وہی اسم کا معنی ہے. الابتدا جو اسمی ہے اور من جو ابتدائیت کے لیے دونوں ایک ہے کوئی فرق نہیں ہے. وہ باخون کی عبارت کو دیکھیں بہت زیادہ وہ ہو گیا. موضوع لا ایک ہے موضوع لا ایک ہے. یہ پوری کہانی کیا بتا رہے تھے میری جان پوری کہانی کیا بتا رہے تھے. خوب عبارت کو دیکھیں یہ ہمارا ہو گیا بہت زیادہ عبارت. ثم انہو یعنی شان یہ ہے کہ لا ریب فی ثبوت الوضع الخاص والموضوع لہ الخاص. اب اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ وضع خاص اور موضوع لا خاص ثابت ہے کا وضع العلام وکذا اور اسی طریقے سے لا ریب الوضع العام والموضوع لا عام اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے کا وضع اسماء الاجناس ان میں کوئی فرق نہیں ہے. اما الوضع العام والموضوع لہ الخاص فقد توہم انہ وضع الحروف وما الحق بها من الاسماء. فقد توہم
ہمارے اصولیوں میں سے بھی بعد نے توہم کیا ہے، جیسے صاحب فصول اور اس سے پہلے میر سید شریف جرجانی وغیرہ، ان لوگوں نے بھی توہم کیا ہے۔ فقط تو وہ توہم کیا گیا کہ انہو یعنی وضع عام اور موضوع لا خاص، یہ وضع الحروف ہے، حروف کی وضع ہے، وضع عام موضوع لا خاص، توہم کیا گیا کہ یہ حروف کی وضع ہے۔ وما الحق بہا، اور وہ اسماء کے جو ان حروف کے ساتھ ملحق کیے گئے ہیں، من الاسماء کے ماں کا بیان ہے۔ کما تو وہ فقط تو وہ ایسے، کما اور جس طریقے سے، تو وہ توہم کیا گیا ہے ایزن یہ بھی کہ ان المستعمل فیہا خاصن، یہ ملا سعد کا قول، جیسا کہ یہ بھی توہم کیا گیا کہ مستعمل فیہا یعنی حروف اور وما الیک بہا ان میں خاص ہے، مع کون الموضوع لہ کالوضع عاما، درست ہے، حالانکہ وہ ختم ہو گئی، حالانکہ مع کون الموضوع لہ کالوضع عاما، یہ تیسرا قول آخون کا، حالانکہ موضوع لہ بھی ان کا وضع کی طرح عام ہی ہے، یہ اپنا قول بتا دیا، وہ توہم کیا گیا ہے حالانکہ ایسے ہے۔ عبارت سمجھ میں آئی کیا ہوا؟ والتحقیق، آخون کہتے ہیں کہ تحقیق حسب ما یؤدی الیہ النظر الدقیق، فرماتے ہیں اس چیز کے مطابق کہ جس چیز کی طرف پہنچاتی ہے نظر دقیق اور غور، جس نقطے کی طرف پہنچاتا ہے۔ یہ پہلے بھی میں نے عرض کیا تھا، یہ حسب یہ عربوں کا استعمال ہے، اگر حرف جر کے بغیر ہو تو اس میں سین کو ساکن پڑھتے ہیں، حسب ما، اگر حرف جر اس پر آ جائے تو سین کو متحرک کرتے ہیں، بے حسب درہم، لغوی ہے، قانون نہیں ہے لیکن استعمال ہے ایسے۔ وتحقیق، آگا تحقیق، ان حال المستعمل فیہ والموضوع لہ فیہا حالہما فی الاسماء، حالہما ان کی خبر، کہتے ہیں کہ مستعمل فی اور موضوع لہ فیہا یعنی حروف میں، درست ہے، اس کا حال کون سا ہے؟ حالہما فی الاسماء، مستعمل فی اور موضوع لہ دونوں کا حال وہی ہے جو اسماء والا حال ہے، یعنی یہاں پر بھی عام ہے، جیسے وہاں پر عام ہے اسماء میں، یہاں پر بھی عام ہے، بلے وذالک یعنی اس جیسا ہی حال ہے ان کا، کیوں؟ فرماتے اس لیے کہ لأن الخصوصیت المتوہمہ، جو موضوع لا خاص آپ کہتے ہیں، وہ خصوصیت متوہمہ ان کانت ہی الموجبت لکون المعنی المتخصص بہا جزئیا خارجیا فمن الواضح، درست ہے، یہ انکانت پہلا، اور یہ ہے کہ ضمیر فصل ہے، ضمیر فصل کے بعد کہتے ہیں کہ اگر افعال ناقصہ میں سے تو بعد پر وہ خبر والا آپ اعراب لگائیں، وہ بہتر ہے۔ کہتے ہیں یہ خصوصیت متوہمہ انکانت، اگر یہ خصوصیت ہی الموجبہ، یہی خصوصیت متوہمہ سبب بنتی ہے کہ لکون المعنی المتخصص بہا، وہ معنی کہ جس نے تخصص پیدا کیا ہے بہا یعنی اس خصوصیت متوہمہ سے، وہ ہو جائے جزئیاً خارجیاً، جزئی خارجی ہو جائے۔ کون کے لیے خبر ہے یہ جزئیاً خارجیاً؟ درست ہے آقا؟ فمن الواضح، حالانکہ روشن ہے کہ ان کثیراً ما لا یکون المستعمل فیہا کذالک، بہت سارے مقامات پر ہم دیکھتے ہیں کہ مستعمل فیہا یعنی حروف میں ایسے نہیں ہوتا، کذالک لا یکون کذالک، ہاں بھلے لا یکون کذالک، کذالک یعنی جزئی خارجی، درست ہے، کذالک یعنی جزئی خارجی دیکھے، مستعمل فی بہت سارے مقامات پر جزئی خارجی نہیں ہوتا، جیسے مثال دی میں نے سر من البصرہ، ایک مخصوص جگہ نہیں ہے، بل کلیاً، بلکہ مستعمل فی اس میں کلی ہوتا ہے،
کہتے ہیں وَلِذَا اسی وجہ سے التجأ بعض الفحول صاحب ہدایت المسترشدین کہ محقق تقی ہے، ہدایت المسترشدین یہ معالم کی شرط تھی، ابھی جامع مدرس نے چاپ بھی کیا ہدایت المسترشدین، کہہ رہے اسی لیے پناہ لی ہے بعض فحول نے یعنی صاحب ہدایت المسترشدین نے الی جعلہ جزئیاً اضافیہ، پناہ لیے اس بات کی طرف کہ مستعمل فی کو حروف میں کیا قرار دے، جزئی اضافی قرار دے. وَهُوَ كَمَا تَرَى، اللہ اس کو کیا رد کریں، یہ آپ دیکھ رہے ہیں. دیکھیے یہ بحث نہیں ہے، وہ جو کہتا ہے موضوع اللہ خاص یعنی واقعاً جزئی حقیقی نہ کہ جزئی اضافی. لذا اس قول کو رد یعنی اس کو ضعیف ہونے کی طرف دو نقطوں سے اشارہ کیا، ایک التجا کہ اس کے اندر بھی معنی یہ پوشیدہ ہے، اور دوسرا وہ کما ترا. درست ہے، اللہ پناہ لی بیچارے نے جا کر وہاں پر. ان کانت ہی الموجبت لکون المعنی المتخصص بیا جزئیاً خارجیاً، تمام شو اس کا دوسرا لنگا. وَإِن کانت اگر یہ خصوصیت متوہمہ ہی الموجبت لکونہ جزئیاً ذہنیاً، سبب بنے کہ وہ جزئی ذہنی بن جائے. اچھا اس ان کانت کا جواب آئے گا فل معنی، نیچے 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 ملا فل معنی، یہ فل معنی یہ ان کانت کا جواب ہے. درمیان میں اس کو ذکر کر رہا ہے کہ کیسے ہو رہا ہے یہ. درست ہے، کہتے ہیں کہ عبارت کو ایسے ہی آپ مد نظر رکھیے گا. وَإِن كَانَتْ هِيَ الْمُوجِبَةَ لِكَوْنِهِ مَعْنًا ذہنیاً لِكَوْنِهِ جُزْئِيًّا ذہنیاً، اگر یہ موجب بنے خصوصیت ذہنیہ جزئی ذہنی کی، کیسے بنے اس کو بیان کر رہے ہیں. ابھی جواب ان کان کا بعد میں آئے گا، لیکن ابھی اس کو بیان کریں کہ کیسے جزئی ذہنی بنے، کیسے جزئی ذہنی بنے. ایسے ہے سو انہو کہ شان یہ ہے کہ لا یکاد یکون المعنی حرفیان، یعنی لا یکون المعنی حرفیان، معنی حرفی نہیں ہوتی الا مگر اس صورت میں اذا لوحظ حالتاً لمعنی آخر، مگر یہ کہ اس کو حالت قرار دیا جائے معنی آخر کے لیے. ومن خصوصیات ہی کی ضمیر معنی آخر کی طرف، اس معنی آخر کی خصوصیات میں سے ہو القائمت بے، اس معنی آخر کے ساتھ قائم ہو یعنی عرض ہو اس کے لیے. وَيَكُونُ حَالُهُ یعنی اس معنی حرفی کا حال ہو جائے کہ حال العرض، عرض کی طرح. درست ہے. فَكَمَالْ لا یکون العرض فی الخارج الا فی الموضوع، جیسے کہ عرض خارج میں نہیں ہوتا مگر ایک موضوع کے اندر، کذالک ہوا اسی طریقے سے یہ معنی حرفی لا یکون فی الذہن الا فی مفہوم آخر، ذہن میں نہیں ہوگا مگر اور مفہوم کے اندر. سر تو من البصرہ، سیر اور بصرے کے درمیان ہوگا. اور کہہ رہے اسی وجہ سے وَلِذَا قِيلَ فِي تَعْرِيفِهِ، اسی لیے حرف کی تعریف میں کہا گیا ہے کہ بِأَنَّهُ یہ حرف مَا دَلَّ عَلَى مَعْنًا فِي غَيْرِهِ، جو دلالت کرے اس معنی پر جو معنی اپنے غیر میں ہو. درست ہے. یہ ہو گئی تصویر، اس کا جواب اب آیا. کہہ رہے ہیں کہ ان اوپر کہا تھا نا ہم نے ان کانت ہی الموجبت لکونہ جزئیاً ذہنیاً، جواب یہ فل معنی. کہتے ہیں کہ اس صورت میں فل معنی و ان کان لا محالت یسیر جزئیاً بہذا اللحاظ. آغا اس کو تو ہم مانتے ہیں کہ معنی خواہ نہ خواہ اس لحاظ کی وجہ سے جزئی بن جائے گی. بھلے کیونکہ اس لحاظ کو، لحاظ ذہنی کو معنی کا جز قرار دے رہے ہو. درست ہے. اس لحاظ کو معنی کا جز قرار دے رہے ہو تو یہ لحاظ میرے نفس کے ساتھ قائم ہے، لحاظ میرے نفس کے ساتھ قائم ہے، معنی جزئی بن جائے گا. بحیث اس طریقے سے
کہ یباینو کہ فاعل کی ضمیر معنی کی طرف، ہو کی ضمیر خود معنی کی طرف، نفسہ. عبارت کو اگر آپ صاف کریں تو ایسے لکھیں بحیثو، اس اعتبار سے کہ یباینو وہ معنی خود اپنے آپ سے مباینت رکھے گی اذا لوحظ ثانیا، جب اس کو دوسری مرتبہ لحاظ کیا جائے، کما لوحظ اولا، جیسے پہلے لحاظ کیا تھا. وَلَوْ كَانَ اللَّاحِظُ وَاحِدًا، اگرچہ لاحظ ایک ہی ہو. ہاں جی، اس عبارت کو دیکھیں، وہ جو میں نے آخری مقدمہ لمبا چوڑا ذکر کیا تھا نا، وہ اسی عبارت کے لیے تھا. مثلا آپ نے کہا نا یہ جو میں اس معنی کو لحاظ کر رہا ہوں، یہ لحاظ آپ معنی کا جز قرار دے رہے ہیں. خوب یہ لحاظ ایک مرتبہ آپ نے کیا، اسی معنی کو آپ کے نفس کے ساتھ قائم ہے، جزئی ہے. دوسری مرتبہ اسی معنی کو لحاظ کریں، وہ دوسرا لحاظ ہوا یا نہیں؟ ولو ان کے اسی کا ہوا، لحاظ متعدد ہوا نا. نہ تحصیل حاصل نہیں ہے، دو لحاظ ہیں یعنی، اور دونوں میں مباینت ہے. اسی معنی کو ایک مرتبہ لحاظ کرو ایک بنے گی، دوسری مرتبہ لحاظ کرو دوسری بنے گی. درست ہے؟ کہہ رہے ہیں کہ لا محالت یسیر جزئیا بہذا اللحاظ، بحیث اس طریقے سے کہ یباینہ، وہ معنی خود اپنے آپ سے مباینت رکھے گی. کیوں؟ اذا لوحظ ثانیا کما لوحظ اولا، جیسے آپ نے پہلی مرتبہ آپ اس کو لحاظ کیا، جیسے ہی دوسری مرتبہ لحاظ کریں گے تو اب دوسری ہو جائے گی. وَلَوْ كَانَ اللَّاحِظُ وَاحِدًا، اگرچہ لاحظ ایک ہی ہو. خوب إِلَّا أَنَّ هَذَا اللِّحَاظَ، بھلے معنی خاص بن جائے گا، مان لیا، لیکن اشکال یہ ہے إِلَّا أَنَّ هَذَا اللِّحَاظَ لَا يَكَادُ يَكُونُ مَأْخُوذًا فِي الْمُسْتَعْمَلِ فِيهِ. لا يَكَادُ یعنی لا يَكُونُ، یعنی مگر یہ کہ یہ لحاظ مستعمل فیہ میں اخذ نہیں کیا جا سکتا. کیوں؟ وَإِلَّا، یعنی اگر اخذ کیا جائے فَلَا بُدَّ مِن لحاظ آخر، ضروری ہے کہ ایک اور لحاظ بھی آئے، کیونکہ آپ اس کو استعمال کرنا چاہتے ہیں. ایک لحاظ تو معنی کا جز بنایا، دوسرا لحاظ استعمال کی وجہ سے ہو کہ متعلقن، وہ دوسرا لحاظ تعلق لیتا ہو بما ہوا، اس چیز کے ساتھ کہ ملحوظ بہذا اللحاظ، جو اس لحاظ کے ساتھ لحاظ کی گئی ہے. بداہت، کیوں بھائی دوسرا لحاظ کیوں؟ بداہت اس لیے کہ روشن ہے کہ ان تصور المستعمل فی، جب آپ مستعمل فی کا تصور کرتے ہیں اور لحاظ کرتے ہیں تو مما لا بد منہ فی استعمال الالفاظ. خود استعمال الفاظ میں خود مستعمل فی کا تصور کرنا ضروری ہے. اما مستعمل فی کا تصور کرنا ضروری ہے یعنی ہم اس کا لحاظ کرنا ضروری ہے. تصور و لحاظ ایک ہی معنی میں ہے. واہ، اور یہ ایک ملحوظ کو پھر لحاظ کرنا کما ترا، یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ وجداناً بالکل ایسے نہیں ہے. ایک اشکال تمام ہوا کہ اگر لحاظ معنی کا جز ہو، 2 منٹ ہیں آپ بھی تھک گئے لیکن یہ عبارت پوری ہو جائے، وگرنہ کل پھر سارا تکرار کرنا پڑے گا. ایک ہی چیز میں 2 لحاظ ہو، خودی کے خلاف وجدان ہے. دوسرا ما انہو، دوسرا اشکال الا ان ھذا اللحاظ، پہلا اشکال ما انہو، شان یہ ہے کہ یلزم ان لا یصدق علی الخارجیات، فقط ذہنی ہو، خارجیات پر کبھی بھی صادق نہ ہے، کیونکہ آپ نے لحاظ ذہنی کو معنی کا جز بنایا ہے. المقید بامر ذہنیون، درست ہے. کیوں بھائی؟ اس لیے کہ لامتناع صدق الکلی العقلی علیہا، کیونکہ محال ہے کہ کلی عقلی علیہا یعنی خارجیات پر صدق کرے. آگا یہاں پر کلی عقلی سے مراد یعنی جو مقید ہے امر ذہنی کے ساتھ،
نہ کہ کلی عقلی کے جو منطق میں پڑھتے ہیں آپ. منطق میں کہتے ہیں کلی طبی، کلی منطقی، کلی عقلی. الانسان کلیون، الانسان کلی طبی، کلیون کلی منطقی، الانسان کلیون موصوف صفت کا مجموعہ کلی عقلی. وہاں پر ایسے کہتے ہیں نا، یہاں پر وہ مراد نہیں موصوف صفت، یہاں پر مراد ہے ہر وہ چیز جو مقید ہے امر ذہنی کے ساتھ. یہ حیث لا موطن لہ الا الذہن، اگر اس کلی عقلی کا موطن اور جگہ نہیں ہے مگر ذہن، پس فامتنع محال ہو جائے گا امتثال و مثل سر من البصرہ، محال ہو جائے گا اس کا امتثال کرنا. الا بالتجرید و الغاء الخصوصیہ، مگر یہ کہ آپ کہیں کہ اس لحاظ ذہنی سے اس کو جدا کرتے ہیں. تو اس صورت میں کیا ہوگا؟ ہماری بات ہے بھلے درست ہوگا لیکن یہ واضح کے اعتبار سے درست نہیں ہے کہ ایک ایسے معنی کو وضع کرے جو کائنات میں اس حقیقت میں استعمال ہی نہ ہو سکے. دیکھیے خلاف وجدان ہے. ہاذا یعنی خذذا بگیر، ان اشکال دوم را بگیر. معنہ تیسرا اشکال، معنہ تیسرا اشکال نقضی ہے. لیس لحاظ المعنی حالتا لغیرہ فی الحروف الا کلحاظہ فی نفسہ فی الاسماء. آغا یہ جو آپ معنی کو غیر معنی کے لیے حالت قرار دیتے ہیں حروف میں، کہتے ہیں کہ یہ لحاظ نہیں ہے مگر اسی لحاظ کی طرح جو معنی اسمی میں لحاظ استقلالی کی صورت میں ہے. خوب اس صورت میں پھر آپ کے پاس کبھی بھی وضع عام نہیں ہوگی، اسما کو بھی خاص بنا دے آپ. لحاظ غیر اگر معنی حرف کا جز ہے تو لحاظ استقلالی بھی معنی اسمی کا جز ہوگا. وَكَمَا لَا يَكُونُ هَذَا اللِّحَاظ مُعْتَبَرًا فِي الْمُسْتَعْمَلِ فِيهَا، جس طریقے سے یہ لحاظ اسما کے اندر معتبر نہیں ہے مستعمل فی میں. آپ کہتے ہیں کہ اسما میں لحاظ استقلالی مستعمل فی میں مأخوذ نہیں ہے. کہتے ہیں جیسے اسما کے اندر لحاظ استقلالی مستعمل فی میں ماخوذ نہیں ہے، کذالک ذاک اللحاظ، اسی طریقے سے وہ لحاظ عالی حروف میں بھی ماخوذ نہیں ہے. کما لا یخفا، کہ یہاں پر حق بنتا ہے کما لن یخفا. آغا و بالجملہ خلاصہ لیس المعنی فی کلمت من ولفظ الابتداء مثلا الا الابتداء. آگا کلمہ من اور لفظ ابتداء، الابتداء کہتے ہیں اس کا کوئی معنی نہیں ہے سوائے ابتداء کے، وہی ایک معنی ابتداء ہے. فَكَمَا لَا يُعْتَبَرُ فِي مَعْنَاهُ لِحَاظُهُ فِي نَفْسِهِ، جس طریقے سے لفظ ابتدا کے معنی میں معتبر نہیں ہے اس معنی کا لحاظ استقلالی کا لحاظ کرنا درست ہے. کما لا یعتبر فی معنی ہو یعنی لفظ ابتدا کے معنی میں معتبر نہیں ہے، لحاظ ہو اس معنی کا لحاظ کرنا فی نفسہ ہی و مستقلن، فی نفسہ ہی اور مستقلن. کذالک اسی طریقے سے لا یعتبر فی معنیہا، اسی طریقے سے کلمہ من کے معنی میں معتبر نہیں ہے، لحاظ ہو اس معنی کا لحاظ کرنا فی غیرہا و آلتا، یعنی غیر استقلالی لحاظ. وکما لا یکون لحاظہ فی، جس طریقے سے اس لحاظ کما لا یکون لحاظہ یعنی اس کا استقلالی لحاظ کرنا، لحاظ یعنی لحاظ استقلالی، درست ہے درست ہے. اس لحاظ ہو یعنی استقلالی، اس استقلالی کا لحاظ فی نفس ہی کا لحاظ، وہ استقلالی کا لحاظ فی ہے یعنی اسم میں موجباً لجزئیت ہی، ایسے فی ایک ضمیر اسم کی طرف، ہو کی ضمیر استقلالی کی طرف، ترجمہ اب ایسے ہے. وَكَمَا لَا يَكُونُ لِحَاظُهُ فِيهِ مُوجِبًا لِجُزْئِيَّتِهِ، جس طریقے سے اس استقلالی کا لحاظ اس اسم میں موجب جزئیت نہیں بنتا، فَلْيَكُنْ كَذَلِكَ فِيهَا، تو پس ایسے ہی ہونا چاہیے حروف کے اندر بھی. ان کل تک کو کل پہ رکھتے ہیں.
وصلی اللہ علی محمد و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین. صلی علی محمد و آل محمد و